السلام علیکم ناظرین، گلستان لداخ نیوز کے ساتھ پھر سے ایک بار میں مدثر احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چونکہ آپ جانتے ہو کووڈ-19 جو پینڈیمک ڈیزیز ہے، اس کی وجہ سے آج پوری دنیا جو ہے وہ اس بیماری سے جو ہے پریشان ہے۔ وہی ہم لداخ کی بات کریں تو اب لداخ کے اندر بھی بہت سارے ایسے کیسز آئے اور اس کے چلتے خطے لداخ کے اندر بھی لوگوں کو بہت ساری پریشانیاں آئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی ہمارے اسٹرینڈڈ لوگ لداخ سے باہر ہیں، انہیں جو ہے اب لانے کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس دوران بھی بہت ساری دقتیں لوگوں کو آ رہی ہے۔ وہاں سے یہاں لانے میں بہت سارے مسائل جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس کو لے کر ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی آواز ایڈمنسٹریشن تک پہنچائے لوگ۔ اور اس وقت ہم بات کریں تو اس وقت ہم موجود ہیں بیمبٹ میں، اور بیمبٹ کنسٹیچوئنسی کے کونسلر آغا شہید محمد شاہ ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں۔ ان سے ہم جاننا چاہیں گے چونکہ وہ لوور کنسٹیچوئنسی کے کونسلر ہیں۔ فی الحال وہ بھی جموں میں اسٹینڈرڈ تھے، تو اس وقت وہ دراس پہنچے ہیں۔ تو جموں سے دراس کا سفر کیسا رہا، اس پر ہم ان سے جاننا چاہیں گے، چونکہ وہ بھی اپنے ساتھ بہت سارے اسٹینڈرڈ لوگوں کو لے کے آئے تھے، اور اس دوران انہیں معلوم ہے کہ راستے میں جتنے بھی ہمارے پیسنجر آتے ہیں ان کے لیے کس طرح کی فیسلٹیز ہے یا کس طرح کی جو پرابلمس ہے وہ جھیلنا پڑتا ہے۔ ان سب پر بات کرنے کے لیے آغا شہید محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گلستان نیوز میں بہت بہت ویلکم کرتے ہیں، اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ریسنٹلی جموں سے آئے ہو، سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے آغا صاحب، جس طرح آپ جموں سے آئے تو آپ کے ساتھ بہت سارے ہمارے اسٹینڈرڈ پیسنجرز تھے جو جموں میں تھے، تو اس دوران آپ نے کیا محسوس کیا؟ راستے میں کس طرح کی فیسلٹیز ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمارے لوگوں کے لیے رکھی ہوئی تھی، یا کس طرح کی دقتیں جو ہے خاص طور پر وہاں سے آنے والے لوگوں کو ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے گلستان ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہر وقت، اور خصوصاً آپ نے ہمارے دراس کے علاقے کے لیے جتنے بھی ایشوز تھے وہ ہمیشہ اٹھاتا رہا اور آگے تک پہنچاتا رہا۔ میں آپ کا اس سلسلے میں آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی ٹیم کا بھی۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ڈیوکام سواد بسواس صاحب کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اور میرے لوگوں کو جو جموں میں اسٹینڈ تھے ان سب کو لانے کے لیے مجھے اسپیشلی 2 بسوں کا مجھے پرمیشن دیا۔ میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد جو جموں سے یہاں تک جو مسافر لائے جاتے ہیں اس میں بہت سارے مشکلات ہیں۔ سب سے پہلی مشکلات تو ہمارے جموں میں جو بھی اسٹینڈرڈ پیسنجرز ہیں ان کا بہت ہی اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے ان لوگوں کو ایک مطلب سیریسلی لانے کے لیے وہاں پر زیادہ مشکلات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں جتنے بھی ایلوز ہیں، جو بھی پبلک ڈیلنگ والے ہیں، وہ ناتجربہ کار ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ جو ہے، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، آئندہ کم سے کم کیس رینک کا ایک افسر وہاں پر ہونا چاہیے، تاکہ وہ لوگوں کو ڈیلنگ کرنے میں اس کے پاس تجربہ ہو اور لوگوں ہو۔ اس لیے کیونکہ ابھی جتنے بھی وہاں لوگ ہیں وہ ناتجربہ کار لوگ ہیں، لیکن میں ان کی تعریف بھی کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس چھوٹے رینک سے لوگوں کو یعنی ڈیلنگ کرنے میں ان کا بہت ہی اچھا رول ہے، لیکن پرابلم زیادہ ہے۔ آغا صاحب، جیسے آپ تو یہاں آئے ہو، ابھی بھی بہت سارے ہمارے لداخ کے لوگ اور خاص کر آپ کی کنسٹیچوئنسی کے لوگ کریں، ہم دراس پورے علاقے کے بہت سارے لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی جائے، جیسے ہم سانکو سائڈ کی بات کریں یا دوسرے جو ہمارے علاقے ہیں، وہاں کے کونسلروں نے اپنی طرف سے آواز اٹھائی اپنے لوگوں کو لانے کے لیے۔ تو آپ نے دراس کے جتنے لوگ باہر اسٹینڈرڈ لوگ ہیں انہیں لانے کے لیے کس طرح کے اقدامات لیے؟ مجھے جب یہ پروسیس شروع ہوا تو ہمارے لوگوں نے مجھ سے التماس کیا، خصوصاً اس میں ہمارے اچھے شہری تھے، ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے افسرس جو ریٹائر ہوئے تھے وہ تھے، اور کچھ جو ہے مریض بھی تھے۔
पेशेंट्स भी थे और कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो प्रॉब्लम थे। उन्होंने मुझसे इल्तिमास किया तो मैंने अपने 2 बसों का ग्रुप बना दिया और 2 बसों ग्रुप बनाने के बाद मैंने डेकॉम साहब से इस सिलसिले में बज़र लेटर जो है, बज़र चिट्ठी मैंने उनसे रब्ता कायम किया। तो उन्होंने, उनका बहुत ही मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे जो है वो 3-4 दिनों के प्रोसेस के अंदर जो है मुझे वो परमिशन मिला और मैंने उनको कोशिश किया कि यहाँ से हमारे लोगों को लाने के लिए। बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हैं सर, जैसे हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स अभी भी जम्मू में हैं, श्रीनगर में हैं या वहाँ से बाहर हैं, चंडीगढ़ में हैं, यूपी में हैं। वो उन्हें लाने के लिए आपकी तरफ से आपने एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह रिक्वेस्ट की? क्या आपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बाय लेटर बताया? तो किस तरह की आपने कोशिश की अभी तक? सबसे पहली बात तो है, मैंने अपने लद्दाख यूटी को मैंने इल्तिमास किया कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे खुसूसन द्रास के जो लोग हैं, इसमें बुज़ुर्ग भी हैं, इसमें छोटे मरीज़ भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। तो इस इल्तिमास पर मुझे जो बस परमिशन मिला उसको मैंने डेकॉम जम्मू से मैंने इस इशू को उठाया कि मुझे उसका रूट परमिट ही चाहिए। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत हमें आया क्योंकि हमारे जो एलोज थे उनको ज़्यादा काम था और मेरे और डेकॉम के दरमियान में जो चिट्ठी को निकालने का सिलसिला था वो ज़्यादा लेंथी हो गया। मुझे 5 दिन उसमें 4-5 दिन मुझे लग गया। इसके बाद जो है जो भी हमारे जम्मू में जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं उनको लाने के लिए उन दिनों जो है सिर्फ 10 बसों का परमिशन था, जो 10 बस, उसमें ज़्यादा हो गया तो मेरा 2 देकर 12 हो गया। अभी भी मैं इस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे सीसी साहब से, डीसी साहब से कि इस रेट को बढ़ाएं, कम से कम 20-40 बसें तक डेली होना चाहिए, वरना ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उस सिलसिले में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बसों की तादाद को ज़्यादा बढ़ाया जाए। कि आप रिप्रेजेंटेटिव हो और जिस तरह से विंटर के दौरान आप जानते हो, ख़ासकर खुसूसन द्रास जो इलाका है ये पूरी जिस तरह से श्रीनगर से कटा रहता है, वैसे ही बीच में ज़्यादा बर्फबारी के कारण कारगिल जो हमारा मेन हेडक्वार्टर है उससे भी कटा रहता है। लोगों का मानना है कि इस साल विंटर में हमारे हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी, ख़ासकर जो गायनोकोलॉजिस्ट है उसकी वाज़हत कमी है, वो है ही नहीं है। और इसके बाद बहुत सारे जितने भी हमारे केसेस आए, डिलीवरी केसेस आए, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में लोग मानते हैं कि जिन हमारे दोनों काउंसलर्स जो अपर कंस्टिट्यूंसी, लोअर कंस्टिट्यूंसी, उनका यहाँ पे नहीं होना क्या वजह रही और उन्होंने क्यों नहीं ये कोशिश की कि यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हो और दूसरे डॉक्टर, दूसरे स्टाफ हो? मैं पिछले साल से इस सिलसिले में आपको इन्फॉर्म, मेरे पास कागजात हैं कि मैंने पिछले साल जब जम्मू में था तो मैं इनके कमिश्नर, हेल्थ कमिश्नर से मिला, लेकिन एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मिला और उन्होंने मुझे 7 हमारे जो बी ग्रेड डॉक्टर्स है जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट के 2 पोस्ट्स थे और बाकी स्पेशलिस्ट भी थे, सर्जन भी थे, उसके लिए मैंने प्रोसेस करने के बाद जो है मुझे डायरेक्टर को उन्होंने ऑर्डर लिखा कि भाई इनका एक प्रपोज़ल भेज दो। तो उस प्रपोज़ल में मैंने डायरेक्टर हेल्थ से मैंने जब रुजू किया तो डायरेक्टर हेल्थ ने मुझे साथ नहीं दे दिया उसमें, यानी उन्होंने प्रपोज़ल नहीं दे दिया। जब प्रपोज़ल नहीं दे दिया तो हमारा केस जो है वो लेंथी में रह गया। इसलिए जो भी केस था वहाँ हमारा, अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट से कि हमारे जितने भी बी ग्रेड डॉक्टर्स के जितने भी पोस्ट हैं वो खाली हैं, उनको किसी भी तरीके से फिलअप करने की कोशिश करना है, क्योंकि हमारे यहाँ द्रास जो कारगिल, श्रीनगर और कारगिल के बीच में है, यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, पेशेंट ज़्यादा है, एक्सीडेंट ज़्यादा है और हमारा जो ट्रामा सेंटर है वो सिर्फ एक बिल्डिंग है, उसमें जितने भी स्पेशलिस्ट हैं बी ग्रेड डॉक्टर्स के वो अभी तक फिलिंग नहीं हुआ है। तो इस सिलसिले में मैंने डायरेक्टर हेल्थ से कुछ दिन पहले जो है मैंने टेलीफोन पर उनसे बात की और इनको अर्ज़ किया कि इस तरह से हमारे द्रास के ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम जो है कुछ NHRM के सिलसिले में जो फोर्सेस हैं उनको हम फिलअप कर रहे हैं एडॉक लेवल पर। तो जिस तरह से आप जानते हो बहुत सारे हमारे स्टैंडर्ड लोगों को अब द्रास पूछाया गया है, लद्दाख पूछाया गया है। मोस्टली जो पब्लिक का मानना है कि बहुत सारे लोग यहाँ आने के बाद सारे जितने भी स्टैंडर्ड आए उन्हें होम क्वारंटाइन दिया गया है और उन्हें 14 दिन क्वारंटीन में रखना है। वो क्वारंटीन में रहने के बावजूद बाज़ार में घूमते नज़र आते हैं। तो ऐसे में आपके मालूमात में भी ये बात है, तो आपने किस तरह का स्टेप लिया और आप इस पर क्या कहना चाहोगे? जो 14 डेज का जो होम क्वारंटाइन है उसमें हमें जो है
میں بھی اس وقت ہوں، مجھے بازار جانے کی، لوگوں سے ملنے کی، اسی لیے تو کوارنٹائن رکھا گیا. یہ گورنمنٹ نے جو ہمیں جو یہ رولز بنایا گیا ہے، SOPs بنایا گیا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے، اپنے عوام کے فائدے کے. ابھی میں بازار گھوموں گا، ہو سکتا ہے کل کو خدا نہ کرے اگر اس قسم کا کوئی کیس میرے ساتھ ہو تو میں سب کو پھیلاتے جاؤں گا. اس لیے میرا التماس ہے ان لوگوں سے جو ہوم کوارنٹائن میں ہیں، وہ اپنے گھر میں اس 14 دن کو اچھی طرح سے نکال دیں اور اس کو گزرنے کے بعد پھر جا کے دوسرے لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں. ادروائز جو وہ اپنے ہوم میں بیٹھیں اور اس پر عمل کریں ضروری طور پر. آغا صاحب، ایک اور سوال، جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ راستے میں آتے ٹائم کچھ ڈھاباس ہونے چاہیے الگ الگ جگہوں پر، تو اس پہ بتائیے یہ کیا سسٹم ہے، کیا بولنا چاہتے ہو آپ؟ میں آپ سے التماس کروں گا کہ جب جموں سے ہم آتے ہیں تو جموں سے لے کر سری نگر تک کسی بھی جگہ کوئی کسی قسم کا یہ، اس میں تو ہم اپنی طرح سے انتظام کر کے لاتے ہیں، کیونکہ ایک دن کا پورا انتظام جو ہے وہ گاڑی میں ہم ہی کر کے لاتے ہیں، پیسنجرز کر کے لاتے ہیں. اب رات کو سونا مرگ کا مسئلہ، رات کو سونا مرگ میں جو ہے وہ بہت بڑھیا انتظام ہے. ہر ایک کے لیے کمرہ دیا جاتا ہے. ان کا جو انچارج ہے وہ بڑا ایکٹیو آدمی ہے، وہ بڑا ہوشیار ہے، وہ ہر لوگوں کو یعنی کسی کو بھی شکایت آنے نہیں دیتا ہے. تو میں بھی ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ وہ اچھی طرح سے انتظام کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب ہم یہاں آتے ہیں، دراز میں آتے ہیں، تو دراز میں مینا مرگ میں اسکریننگ پر ٹائم زیادہ لگتا ہے، کیونکہ اب تو بسوں کی تعداد زیادہ ہو گئے، اب تو پیسنجرز کی تعداد زیادہ ہو گئی، اب تو پرائیویٹ گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. تو وہاں پر جو ہیں بزرگ لوگ جو ہیں، وہاں پر چھوٹے بچے جو ہیں، وہ جو ہے رات سے لے کر دن بھر تک جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے. اس لیے میرا یہ تجربہ، میرا یہ التماس ہے گورنمنٹ سے بھی اور انتظامیہ سے کہ دراز میں مینا مرگ میں ایک چائے ٹی اسٹال ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے، اور دراز سے لے کر ادھر تھزگام تک کے بیچ میں کسی جگہ ایک جگہ ٹی اسٹال ہونا چاہیے، اور تھزگام سے لے کر کھارو کرگل تک کے بیچ میں ایک ٹی اسٹال ہونا چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں، میں نے پرسوں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھوکے کی وجہ سے، چائے نہ ہونے کی وجہ سے سر درد ہو گیا ان بیچاروں کو سفر میں. تو اس طرح سے بہت سارے پرابلمس ہیں. اس لیے میں گورنمنٹ سے التماس کرتا ہوں کہ کم سے کم 3 ڈھابے جو ہیں وہ ہونا چاہیے، اور خصوصاً آگے مینا مرگ میں اس کا بہت زیادہ ضروری ہے، اور دراز میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس میں. تو ایویکیشن کا پروسیس سٹارٹ ہے سر، اور ابھی بھی بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس اور پیشنٹس گہا لگا رہے ہیں کہ انہیں بھی پوچھایا جائے. تو جتنے بھی وہاں پہ ہمارے اسٹرینڈڈ لوگ ہیں انہیں آپ کیا میسیج دینا چاہو گے، اور ان کی آواز کو ایڈمنسٹریشن تک آپ کس طرح پہنچاؤ گے؟ وہاں ہمارے جتنے بھی اسٹینڈرڈ پیسنجرس ہیں وہ زیادہ پرابلم ہے. پرابلم میں اس لیے ہے کہ وہاں کا ایلو جو ہے وہ کبھی فون نہیں اٹھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے وہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن عام لوگوں کی کیا بات، ہمارے نمائندہ جو چنے ہوئے نمائندہ ہیں ان کا فون جو ہے وہ نہیں اٹھا پا رہا ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ عام لوگوں کو اویئرنیس ہونا چاہے. یعنی عام جو ابھی ہمارے جو لوگ جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، وہ سننے والا نہیں ہے. ہمارے ڈیوکام جو جموں ڈیوکام کے بیچ میں ضروری طور پر یہ بتانا چاہوں گا، ڈیوکام کا جو ہمارا پرمٹ دینے والا انچارج جو ہے وہ ایک ایڈیشنل کمشنر ہے، اور ان کا نام ہے راکیش سٹرنگال کچھ ہے. وہ بالکل آفس میں نہیں ہو رہا ہے، وہ آفس میں ہی نہیں ہے. تو جب وہ آفس میں اٹینڈ نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا سننے والا کون ہے؟ لہٰذا ہمارے وہ جو انچارج خود ہے وہ آفس میں بالکل حاضر نہیں ہوتا ہے. میرے طرف سے کم 100 بار ان کو یہ کیا ٹیلی فون کیا، 100 بار 2 دن میں، ایک دن میں 100 بار 2 دن میں نے کتنا کیا ہوگا، بالکل نہیں سنا، بالکل نہیں اٹھایا. تو اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جتنے بھی ایلوز ہیں، ایلوز ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کو ضروری ہے کہ ہمارے جو پیسنجرس ہیں ان کو سنیں، ان کے پرابلم سنیں، ان کو کم سے کم سیریزلی جہاں جہاں جو بھی پرابلم ہے اس کو سیریزلی ان کو اٹھائیں جہاں جہاں. اور ان کو جو زیادہ ہیں، مثال کے طور پر ہمارے نروال اور نیو پلاٹ میں ہے بنسبت بٹھنڈی کے، اس میں زیادہ بسوں کی تعداد ہے. تو وہاں ان بیچاروں کو ابھی تک جو ہے کم بسیں دی گئی ہے. ان کو زیادہ سے زیادہ بسیں دینے کی ضرورت ہے. جب وہ زیادہ بسیں دے دیں گے ان کے کوٹھے میں تو ان کو اٹھانے میں آسان ہو جائے گا.
تو اس لیے ہمارے اسٹوڈنٹس بزرگ جو بیمار لوگ ہیں ان کے سنوائی ہونی چاہیے وہاں پر. جب سنوائی نہیں ہوگا تو وہ اپنے مثلا یہ بیمار ہیں وہاں, وہ بیمار اس لیسٹ میں دیا گیا ہے, ہاں جی میرا سیریل نمبر 80 پر ہے, سیریل نمبر 50 پر ہے, لیکن وہ بیمار جب زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ ریکویسٹ کرتے ہیں بھائی مجھے ایمبولینس دے دو یا کسی اور چیز کے دے دو, وہ سننے والا نہیں ہے وہاں. وہ پرابلم ہو رہا ہے. جب ایلو ہمارا یہ نہیں اٹھا رہا ہے, فون نہیں اٹھا رہا ہے, تو وہ پرابلم رہتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پر جو ہے اس قسم کے شکایت کو سننے کے لیے بھی ان ایلو کے علاوہ ایک اچھے سا ایک وہاں پر ایک آفیسر ہونا چاہیے. میرے تو یہ التماس ہے گورنمنٹ سے کہ ایک کیس رینک سے زیادہ سینئر کیس رینک اور کم سے کم کیس رینک کا آفیسر وہاں ہونا چاہیے. آج نہیں, آئندہ بھی ہمارے جو 32 کورس کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے. اور اس طرح کے قسموں میں تو بیچارہ ایک ہمارے پی ایم یا پی ٹی جو اس کو حوالے کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی ہمت ہے کہ وہ اتنے بڑے لوگوں کو ڈیل کر رہا ہے. آج ہمارے یہاں جو ڈیکام ہے ان کے کتنا پرابلمس ہے, ڈی سی کو کتنا پرابلمس ہے, سی سی کو اتنا پرابلمس ہے, تو وہ بیچارہ وہاں 4 آدمی اور 5 آدمی اتنے لوگوں کو کور کرنا, ان کے ساتھ ملنا, یہ تو بہت بڑے مشکل ہے. اس لیے ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پر کیس کم سے کم کیس رینک کا آفیسر ہونا چاہیے. اسٹینڈرڈ پیسنجرز کے بغیر ہمارے ہی دراز کی بہت ساری وہیکلس جو لائٹ موٹر وہیکلس ہیں وہ بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. بہت سارے ڈرائیور جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں بار بار ایڈمنسٹریشن سے کہ ان کی گاڑیوں کو پرمیشن دیا جائے, تو بہت سارے لوگوں کو پرمیشن نہیں ملی ہے. آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے التماس یہ ہے کہ گورنمنٹ سے کہ جتنے بھی ہمارے جو پرائیویٹ ٹیکسیز وغیرہ ہیں ان کو جلد سے جلد پرمیشن دیا جائے. اس میں 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے پیسنجرز جو ہیں وہ جو لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جو اسٹینڈرڈ ہیں ان کو لانے میں آسانی ہوگی. دوسری بات جو ہے وہاں بہت سارے اپنے گاڑی والے اپنے بیمار لوگ ہیں, اپنے بوڑھے لوگ ہیں, ان کو رکھا گیا ہے بھائی ہم اپنے گاڑی میں جائیں گے, بس میں کیسے جائیں گے, بس میں ان کو پرابلم ہے. اس لیے ان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے ان گاڑی سے آنے کے لیے ان کو پرمیشن دیا جائے. تو لہٰذا جب وہ پرمیشن دیں گے ان ہمارے ٹیکسیز کو, ان میں اپنے بزرگ لوگ جو آئیں گے, بیمار لوگ جو آئیں گے وہ آ جائیں گے. تو اس میں ابھی جو پرائیویٹ سے گاڑیوں کو, اپنے لوکل گاڑیوں کو میں نے سی سی صاحب سے سنا کہ وہ ابھی پرمیشن دے رہے ہیں. تو آج ہمارے ڈی سی آفس سے ان کو پرمیشن دیے جا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں, تو وہ اچھی بات ہے, وہ ٹھیک ہے, اس میں بھی کچھ فیسلٹیز. لیکن ٹیکسی والوں کو دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس میں, خاص کر جو ہمارے پھنسے ہوئے ہیں لوگ ہیں. بہت بہت شکریہ سر. تو آخر میں اگر صاحب ہم جتنے بھی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں اور اس کے بغیر جتنے بھی باہر سے اسٹینڈرڈ لوگ ہیں جو ابھی ہوم کوارنٹائن میں ہیں, ان سب کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسیج رہے گی؟ میں تمام لوگوں سے جو بھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان لوگوں سے بھی میں یہی التماس کرتا ہوں کہ وہ جو ہے صبر سے کام لے لیں, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی امتحان بھی ہے کہ ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے اور تعاون کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کے جو طور طریقے ہیں جو وہاں پر انہوں نے SOPs بنائے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے کے. اور دوسرا التماس ہے وہاں جو ایلو وغیرہ بیٹھے ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ لوگوں سے رابطہ کر کے لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھائیں. کوئی طریقہ جو انہوں نے طریقہ یعنی لینے کا, سیریز کا, یعنی بیچ بنانے کا جو بھی ہے وہ لوگوں کو اویئر کریں کہ بھائی کہاں کیا پرابلم, ہم نے کیا کرنا ہے, آج کس جگہ کتنے بس دینے ہیں, اس کو کتنے بس. اب اچانک جہاں لوگ جو ہیں زیادہ کسی جگہ سے اٹھاتے ہیں کوئی جگہ محروم رہ جاتے ہیں, تو اس لیے لوگوں کو جو ہے شک پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے میری التماس یہ ہے کہ ہمارے لیزان آفیسر جو ہیں جو وہاں ہیں, جو نیوڈل آفیسرز ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ لیزان رکھیں, لوگوں کے ساتھ خصوصاً ہمارے جتنے بھی وہاں چنے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں, ان کا فون اٹھائیں اور ان سے ان کے جو مشکلات ہیں ان کو سنیں, تب جا کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور میرا آخری, آپ لوگوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کے سلسلے میں ہمارے LG سے میں التماس کرتا ہوں کہ آج ہمارے جتنے بھی مزدور ہیں وہ بیکار ہیں, آج جتنے بھی ٹیکسی والے ہیں وہ بیکار ہیں, جتنے بھی گاڑی والے ہیں وہ بیکار ہیں. اس طرح سے ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک کرنچ پیدا ہو رہا ہے, لوگوں کے آمدنی میں بہت بڑی. اس لیے میں التماس کرتا ہوں کہ ایک اسپیشل پیکیج جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ
करगिल के लिए खुसूसन और हो सकता है पूरे हमारे खत्ते लद्दाख के लिए जो एक पैकेज रखा जाए, ताकि इन बेचारे लोगों को ले ज़ुमरे के लिए, BPL ज़ुमरे वालों के लिए, आम मज़दूरों के लिए एक पैकेज का ऐलान किया जाए। और एक पैकेज जो है वो ज़रूरी तो रखा जाए, हमारे टैक्सी वालों को, हमारे गाड़ी वालों को, हमारे आम ज़मींदारों को, हमारे लेबर्स को, उनको एक स्पेशल एक पैकेज मैं इस्तेमाल करता हूँ हमारे गवर्नमेंट से कि वो इसमें ज़रूर गौर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे आगा सईद मोहम्मद शाह साहब जो लोअर कंस्टिट्यूंसी के काउंसलर हैं, लेकिन इनका मानना है, इन्होंने जो मैसेज दिया है कि जितने भी लोग बाहर से आए हैं, जितने भी स्ट्रैंडेड लोग, वो बाज़ार ना जाएं और आसपास पड़ोस में लोगों से मिलने की कोशिश ना करें। और क्योंकि फ़िलहाल जो ये इलाका है ये इस वक्त सेफ़ है, और ऐसे में अगर खुदा न खास्ता कोई एक भी केस आ जाए तो पूरे इलाके में ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है। और वहीं दूसरी तरफ जितने भी हमारे स्ट्रैंडेड लोग बाहर हैं उन्हें भी ये मैसेज दे रहे हैं कि वो सब्र से काम लें, और इनकी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से ये राबिते में रहेंगे। और जितने भी लोग वहाँ पे हैं, जिस तरह से इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ पे जो है बसें जो है वो बढ़ाई जाए और जितना जल्दी हो सके लोगों को अपने घर पहुँचाने की कोशिश की जाए। तो आगे फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।